آپ جو ہے انہوں نے یو ٹرن لے لیا. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال کے آغاز میں انہوں نے پاکستان پہ ٹویٹس کی بوچھاڑ کر دی تھی اور ایسی ٹویٹس کر لی تھی کہ پاکستان کے خلاف زیر اگلا کہ پاکستان نے کام نہیں کیا, ہم سے پیسے لے لیے سارا کچھ. اس وقت تو بہرحال کوئی اتنا پینٹاگن نے تردید کر دی تھی اس کی. تو اب جی دوبارہ جو ہے انہوں نے ٹرمپ صاحب نے دو باتیں انہوں نے کی ہے بڑی, میں اگر مختصراً بتا دوں. ایک تو انہوں نے پاکستان کی نئی قیادت سے ملاقات کا کہا میں منتظر ہوں شدت کے ساتھ کہ ان سے میں ملاقات کروں, اور دوسرے انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان سے ہم تعلقات بہتر بنانا چاہتے ہیں. تو یہ تبدیلی کیسے آئی امریکہ میں اور ٹرمپ کے اندر, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا, ٹرمپ کو میں پہلے دن سے کوئی سنجیدہ انسان نہیں سمجھتا اور نہ ہی اس کے بیانات کے اندر کوئی سنجیدگی ہوتی ہے, اور پوری دنیا اس کو اسی نظر سے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس کو سنجیدہ نہیں لیتی نا. کہ آپ جب ایک وہ جو ہم نے یہ خطرناک ہے یہ بات کہ دنیا کی سپر پاور کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے جو ذمہ دار ہیں وہ اتنے وہاں بچپن کے اندر ہم وہ سنتے تھے نا, ایک کہانی سنتے تھے, شیر آ گیا, وہ چرواہا لوگوں کو اکٹھا کر لیتا, تو ایک دن سچی مجھے شیر آ گیا اور وہ بیچارہ وہاں پہ جو ہے نا برباد ہو گیا. ٹرمپ کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ منافق نہیں ہے وہ, مطلب جو ہے وہ سو ہے امریکی. اچھا, ٹرمپ کے حوالے سے نا ڈفرنٹ مت پائی جاتی ہیں. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جان بوجھ کیسے کرتا ہے اٹریکشن حاصل کرنے کے لیے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس سے کروایا جاتا ہے, جو آپ کو پتا ہے جتنا مافیا اس کو آگے لے کے آیا ہے, جو اس کے انتخابات کے اوپر اثر انداز ہوا تھا, تو وہ اس سے ایسی چیزیں کرواتے ہیں. بیہائنڈ دا سین ان کا کچھ اور مقصد ہوتا ہے. اب ٹرمپ کی پالیسی آپ دیکھیں, ٹرمپ کیا کرتا ہے, پہلے روز سے الیکشن میں آنے سے پہلے اس نے سعودی عرب کے خلاف ایسے ایک سخت بیان دیے کہ بندہ پریشان, ہر انسان پریشان تھا کہ یار یہ اقتدار میں آگا تو پتہ نہیں سعودی عرب کو کیا کرے گا. اور آتے ساتھ ہی ایک دم سے اتنا بڑا ڈاؤن فال اس کے اندر آیا کہ پہلا دورہ اس نے سعودی عرب کا کر دیا. پھر پاکستان کے حوالے سے دیکھ لیں, پاکستان بڑے سخت بیان دیے. تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ حالات کے حوالے سے اس نے کچھ مفادات حاصل کرنے ہوتے ہیں یا پریشرائز کرنا ہوتا ہے. اب وہ پاکستان کو اس وقت پریشرائز کرنا چاہ رہا تھا. اس دیکھ رہا تھا کہ اگر پاکستان اس وقت پریشر میں آ جاتا تو آگے جو اسٹریٹجیکل معاملہ چل رہے تھے ان کے اندر پاکستان کو بہت مشکلات ہو سکتی تھیں. لیکن پاکستان کی وزارت خارجہ نے اچھا ایک سٹینڈ لیا, اور میرے خیال سے عمران خان صاحب کو انہوں نے, ظاہری بات ہے عمران خان صاحب اپنا جو ٹویٹر ہینڈل خود تو نہیں چلا رہے, وہ ظاہری بات ہے وزارت خارجہ کی طرف سے جو بھی بیان آتے ہیں وہ اس کے اوپر ان کو مشاورت میں لیا جاتا ہے, لیکن وہ خود اپنا ہینڈل جو اس طرح سے نہیں چلاتے جس طرح کہ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ میں چلا رہا ہوں یا آپ چلا رہے ہوتے ہیں. ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا, آپ ایک ملک کے ذمہ دار ہیں. وزارت یہ پالیسی سمجھ لیں کہ ایک ملک کی پالیسی سمجھی جائے گی نا, جو عمران خان صاحب کے ٹویٹر کے بیان سے جائے گا, تو اس کے اوپر وزارت خارجہ کا اس کا ڈیموکریٹک اور اس کا جو اسٹریٹجیکل جائزہ لینا بہت ضروری ہے. تو وزارت خارجہ کی طرف سے جو ہے وہ اچھے بیانات سامنے آئے, جو منہ توڑ جواب دیا گیا. پھر اس میں یہ کہ ٹرمپ کے جو ہے نا اس بیان کو ہم اگر افغانستان کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہاں جو طالبان اور امریکہ مذاکرات ہو رہے ہیں, وہاں پاکستان کی ضرورت ماسکو سے لے کر آپ دیکھ لیں ابو ظبی تک, اور ابو ظبی سے لے کر ابھی سعودی عرب تک, ہر مذاکرات میں پاکستان کلیدی اور بھرپور کردار کے ساتھ موجود ہے. اور شاید امریکہ یہ سمجھ رہا ہے یا دنیا بھی سمجھتی ہے کہ افغانستان سے ان کے جان چھڑانے کے لیے پاکستان کی ضرورت ہے. پاکستان دیکھیں, پاکستان کا خطہ اہم ہے پورے ریجن کے اندر. اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہر ملک کو کوئی نہ کوئی گارنٹی چاہیے جس کی گارنٹی کی وجہ سے وہ آگے نکل سکتا ہے. تو ظاہر بات پاکستان اس وقت اس پورے خطے کے اندر ایک بہت اچھا گارنٹی والا ملک ثابت ہو سکتا ہے, کیونکہ ہر ملک کے جو آپ سمجھ لیں کہ مفادات ہیں وہ پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, چاہے وہ چائنا ہے چاہے افغانستان ہے, تو ٹوٹل ساری چیزیں پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو اس لیے اگر پاکستان کسی بات کی گارنٹی دے دے گا تو وہ میرے خیال سے ان کے لیے زیادہ اہم ہے. اور اس وقت جو افغان طالبان اور پاکستان کے جو آپس میں تعلقات ہیں وہ امریکہ سمجھتا ہے کہ زیادہ مضبوط ہے, اور اگر پاکستان ان کو کوئی بات کہے گا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو اس افغان مذاکرات کے اندر پاکستان کا کردار اس لیے بہت اہم ہے. اچھا, ٹرمپ کے ان بیانات کے حوالے سے, ویسے ان کے حوالے سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے بیانات کا کوئی اعتبار نہیں ہے, کوئی بھروسہ نہیں کہ کب کیا کہے اور واپس اپنے بیانات سے دوبارہ وہ کرے, یو ٹرن لے لے. لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ پاک امریکہ تعلقات میں جو برف جمی تھی وہ کسی نہ کسی حد تک پگھل چکی ہے. یہ پاک امریکہ تعلقات, اب امریکہ کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو اس طرح سے جس طرح سے پہلے ایک وقت میں تھی. پاکستان اب خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے جا رہا ہے, اور اس کے اندر پاکستان کو چائنا کا ساتھ پاکستان کے ساتھ ہے, تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے. اور چائنا ایک دنیا کی اگلی سپر پاور بننے کے لیے جا رہا ہے, تو پاکستان کو امریکہ کی ضرورت اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے پہلے تھی. ہاں, ایک ضرورت رہے گی کہ آپ امریکہ کی پوری دنیا کے اوپر ایک ساکھ ہے, تو آپ کو اس سے بنا کے رکھنی پڑے گی, آپ سے دشمنی نہیں کر سکتے. لیکن امریکہ کو اس وقت ضرورت زیادہ ہے پاکستان کی. تو امریکہ کا رجحان بڑھنا یا پیچھے ہونا یہ اسی چیز کے اوپر مد نظر, وہ عزت اپنی جو رہی صحیح عزت ہے اس کو بچا کے نکلنا چاہتا ہے وہاں سے. لیکن خطرہ یہ کہ اس نکلتے کہیں ہمیں کسی جنگ میں نہ دھکیل دے. نہیں, اب امید اس کی کوئی امکان نہیں.